بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بھائی، یہ ہمارے کامران بھائی نے مرکب اضافی کی مثال ایک بڑی پیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سے نکالی۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس حدیث کو کامران صاحب دوبارہ پڑھیے اور بتاتے جائیں کہ بھائی یہ مرکب اضافی ہے۔ یہاں آ جائیں، قریب آئیں، یہ زور سے بلند آواز سے۔ حق المسلم علی مسلم خمس، علی المسلم خمس، صحیح ہے، مسلمان کا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو اس میں مرکب اضافی کہاں ہے؟ حق المسلم، حق المسلم مرکب اضافی، حق مضاف ہے، المسلم مضاف ہے۔ آگے علی مسلم، صحیح ہے، مسلمان، خمس جو ہے اس کی خبر، صحیح ہے۔ اب یہ رد السلام، سلام کا جواب، سلام کا یہ ایک جواب، مسلمان کا حق ہے کہ سلام کا جواب ہے۔ آگے عیادت المریض، عیادت المرید، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ ابتداء الجنائز، یہ بھی مرکب اضافی ہے، جنازے میں شرکت کرنا ہے۔ اجابت کسی کا انتقال ہو جائے مسلمان بھائی کا تو اس کے جنازے میں جانا ہے۔ آگے اجابت الدعوت، دعوت کو قبول کرنا، کوئی دعوت دیتا ہے اس کو قبول کرنا۔ اور تسمیت العاکس، تشمیت العاطسی، سیکھنے والے کو سیکھنے والے کو جواب دینا۔ بہترین مثال نکالی انہوں نے۔ یہ حدیث جو ہے نا گروپ میں شیئر بھی کر دیجیے، مرکب اضافی اس میں سارے۔ اس طرح اگر آپ غور کریں گے نا، دیکھیں قرآن حدیث کے قریب ہوتے جائیں گے، ان کو حدیث کا ترجمہ بھی آ گیا، نئے نئے ورڈز بھی مل گئے، تو ہم آگے بڑھتے رہیں۔ اچھا، اور آپ میں سے کوئی یہ مثال بیان کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم آگے پڑھیں، آج کا لیسن پڑھیں؟ سر سورہ بقرہ سے میں نے نکالی تھی اصحاب الناری، اصحاب الناری مرکب اضافی ہے، صحیح ہے۔ اور سر سورہ آل عمران سے تھی ملک السماواتی والارض، زمین و آسمان کا مالک یا ملک بادشاہت، السماواتی والارض، ادی، صحیح، مرکب اضافی۔ اور سر خطوات الشیطانی، صحیح ہے، سورہ بالکل ٹھیک ہے۔ الانعام سے شیطان کے قدم۔ یہ سر کچھ نکالی تھی اور ویسے بنانے کی کوشش کی تھی، تو کتاب اللہ، اطاعت الوالدین، صحیح بنائی آپ نے امیر مثال، المومنین۔ شاباش۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے پوائنٹ کی طرف، پوائنٹ نمبر 8، رقم نقطہ سامان میں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس پر آتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں پر جب آپ نے ماشاءاللہ تینوں نے موجود ہیں ابھی کلاس میں، تینوں نے مثالیں دے دی، اب ہر ایک نے اچھی اچھی مثالیں دی اپنے اپنے حساب سے، بالکل صحیح نکالی ہیں ماشاءاللہ سب نے۔ اس کا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بس پھر الاستقامہ فوق الکرامہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیشگی جو ہے نا وہ کرامت سے بڑھتا ہے۔ اب اس کے لیے چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اور سب رسپانسیبل ہیں اور پابندی سے پڑھتے رہیں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، قرآن و حدیث بھی سمجھ میں آئے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ کہتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 میں کہ بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، یعنی ایک جملہ ہے اس کے نا کئی مضاف اور مضاف الیہ آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے عربی کی مثال دی ہے، انہوں نے کہا ہے جیسے بابو، دیکھیں تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے، بابو بیت الامیری، بابو بیت الامیری، یہ اس کی اب اس کے اندر کتنے لفظ ہیں کامران بھی بتائیں ذرا؟ بابو، بیتی اور امیر، کتنے ہو گئے؟ باب 1 ہو گیا، بیت 2 ہو گئے، الامیری 3 ہو گئے۔ اچھا اب اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے ذرا دیکھیں؟ امیر کے گھر کا دروازہ۔ یہ تو ہم نے پہلے اتفاق کر لیا ہے کہ جب اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے تو جس طرح اردو لکھی ہوگی اس کے الٹ کر کے ہمیں عربی بنانی ہے۔ امیر کے گھر کا دروازہ ہے تو سب سے پہلے عربی کس کی بنائیں گے؟ دیکھیے آپ، انہوں نے ہاں دروازہ باب کی بنائی ہے۔ ہاں ایک منٹ ذرا میں اب آپ کو نوٹ کراتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے عربی بنائی، یہاں دیکھیں یہاں یہ دروازہ پہلے ہے یہاں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے عربی بنائی باب کی، الٹا چلنا ہوتا نا یوں، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے یہ ایرو ایک بنا کے میں نے کہا تھا بنائے، تو انہیں باب کی عربی بنائی، اس کے بعد کس کی بنائی؟ گھر کی عربی کیا ہے؟ بیت ہے، پھر بیت کی بنائی، پھر اس کے بعد امیر کی بنائی۔ اب جب ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جتنے بھی لفظ چاہیں آ جائیں، جیسے یہاں لکھا ہوا امیر کے گھر کا دروازہ، سب سے پہلے آخری لفظ کو پکڑ لیں، دروازے کو پکڑ لیں، پھر اس کے بعد گھر کو پکڑ لیں، پھر اس کے بعد لفظ امیر کو پکڑ لیں، یعنی الٹی ہمیں عربی بنانی ہے۔ اور اس میں کچھ اصول ہیں، اگر وہ آپ یاد رکھیں گے نا تو بہترین بڑی زبردست عربی جو ہے نا آپ بنا سکتے ہیں ہم، اور سمجھ بھی سکتے ہیں، قرآن حدیث کا فہم بھی بڑھ جائے گا۔ وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک سے زیادہ مضاف الیہ آ رہے ہیں، اسی طرح جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مضاف بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، جس طرح مضاف الیہ بڑھ رہا ہے اس طرح مضاف بھی بڑھ رہا ہے، تو جب بھی زیادہ آ رہے ہوں تو اس کا طریقہ کار عربی بنانے کا یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم الٹی عربی بناتے ہیں، دروازے کی عربی انہوں نے باب کی پہلے رکھی، پھر بیت کی رکھی، پھر امیر کی رکھی، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اعراب کیا دیں؟
تو یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی شروع میں لفظ آ رہے ہیں، شروع میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر سے پہلے والے، جیسے باب ہے اور بیت ہے، یہ دونوں لفظ ہیں. تو اگر یہاں پر باب اور بیت کے بعد 1000 بھی لفظ ہو نا تو بس ذہن میں رکھیں ان پر آپ ال نہیں لگائیں. کیا نہیں لگائیں؟ ال ہمیں نہیں لگانا ہے. ایک بات یاد رکھیں، آخری والے پر جو کہ مضاف الیہ ہوگا اس پہ ال آ سکتا ہے. جیسے یہاں الامیر پر ال آیا ہوا ہے، یہ دیکھیں الامیر کے پر ال ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس پر ال نہیں لگائیں گے شروع والوں پر، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ باب اور بیت کے پر ال نہیں لگائیں، اور الامیر جو آ رہا ہے اس کے پر ہمیں آخری والے پر ہم ال لگا دیں گے تو ہماری مرضی ہے ہم 1 زیر دیں، اور ال نہیں لگائیں گے تو 2 زیر دیں گے، کیونکہ آخری والا ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا. آخری والا ہمیشہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو پہلے والا ہے یہ مضاف ہو رہا ہوگا. لفظ باب ہے یہ کیا ہے؟ یہ منسوب ہو رہا ہے گھر کی طرف. اس کو بھی سمجھ لیں ذرا صحیح سے. جب ہم نے کہا امیر کے گھر کا دروازہ، تو ابھی ہم جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے گھر کے دروازے پر آ جاتے ہیں. تو دیکھیں ایک لفظ باب ہے اور دوسرا بیت ہے. تو گھر کا دروازہ، اس میں میرا سوال ہے سعدیہ سے کہ اس کے اندر مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ بابو بعید کے اندر صرف ان دونوں میں. سر باب جو ہے وہ مضاف ہے اور بیت جو مضاف الیہ ہے. باب مضاف ہے اور بیت مضاف الیہ. اب دیکھیں نا گھر کا دروازہ، تو دروازے کی نسبت کی جا رہی ہے گھر کی طرف. اب میں اگلا مزید اب سوال کو آگے بڑھاتا ہوں. اب آگے لکھا ہوا ہے بیت الامیری. اب تھوڑی دیر کے لیے باب کو آپ بھول جائیں اور بیت الامیری کی طرف آ جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب باب اور بیت کی ہم نے بات کی تھی تو باب مضاف تھا، ٹھیک ہے، اور بیتی کیا تھا؟ مضاف الیہ تھا. یہ تھے، یہی ہے نا. اب اس کے بعد اگر ہم بیت اور امیر کا تعلق دیکھیں بیت جو ہے مضاف الیہ اور باب کیا ہے؟ مضاف. یہ ہو گیا. اب بیت اور امیر کا تعلق دیکھیں، امیر کا گھر. تو یہاں پر میرا عظما سے سوال ہے کہ بیت الامیری کے اندر مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ سر بیتی مضاف اور مضاف امیری مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے. صحیح کہا آپ نے. اس کا مطلب باب کی جو حیثیت ہے میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ یہ ہے مضاف، ٹھیک ہے. لفظ باب یہاں پر مضاف ہے، اور جو لفظ بیت ہے باب اور مضاف کے تعلق کے اندر یہ ہے مضاف الیہ. یہ ہو گیا، یہ مضاف الیہ ہو گیا بیت. اور جب بیت اور امیر کا تعلق دیکھیں تو اس میں آپ نے کیا کہا؟ بیت یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف. مضاف بن رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب بیت کی 2 حیثیتیں ہو گئی. جو لفظ بیت ہے وہ اپنے پیچھے والے کے لیے باب کے لیے مضاف ہے، اور اپنے بعد والے الامیر کے لیے جو ہے نہیں سوری لفظ بیت جو ہے اپنے سے پیچھے باب کے لیے مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور اپنے بعد والے الامیر کے لیے کیا ہے؟ لفظ بیت مضاف ہو رہا ہے. اچھا اب ہاں مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم مزید تھوڑا سا آگے بڑھیں اور لفظ امیر کو دیکھیں تو اب مجھے بتائیے آپ لفظ امیر جو ہے یہاں پہ کیا آپ نے بتایا تھا کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. تو میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ آخری والا ہمیشہ صرف اکیلا مضاف الیہ ہوگا. تو اس میں یہ بھی بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ پہلے والا ہمیشہ صرف مضاف ہوگا، اور بیچ والے اگر 1000 بھی آ جائے نا لفظ بیچ میں باب کے بعد بیتی اور آگے مزید ہو تو وہ مضاف الیہ مضاف ہوں گے. پہلے والے کے لیے مضاف الیہ ہوگا، بعد والے کے لیے مضاف ہوگا. تو اس کی 2 حیثیت ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اچھا اب قاعدہ یہ ہے کہ جتنے بھی ابتدا میں اور درمیان میں اور آخری میں آ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو آخری والے پر تو ال آ جائے گا، لیکن ابتدا سے لے کر آخری سے پہلے والے تک میں کبھی بھی ال ہم نہیں لگائیں گے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے والا لفظ ہے مضاف، تو مضاف کو 3 اعراب آ سکتے تھے. کیا کیا آ سکتے ہیں بتائیں؟ رفع بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن آئے گی ایک. بابا بابی. ہاں بابا بابو اور بابی آئے گی ایک. آئے گی کیا؟ ایک آئے گی. بابن 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 کبھی بھی نہیں کریے گا. یہ بات یاد رکھنی ہے، مضاف پہ تنوین نہیں لانی. اور جو درمیان والا ہے جیسے یہاں لفظ بیت ہے اس پر بھی کبھی بھی ال نہیں لگائیں، ٹھیک ہے. اور اس کو ہمیشہ 1 زیر دے دیں. کیا دے دیں؟ درمیان میں اگر 1000 لفظ بھی آئے نا اس کو 1 زیر دینا ہے. یہ رول یاد کر لیں انشاءاللہ. ایسی ضرورت ابھی بنائیں گے اور ابھی میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا تو آپ خود بنا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کر لیں گے. تو درمیان والے کو اور پہلے والے کو ال نہیں لگانا. پہلا والا جو باب ہے اس کو 1 زبر 1 زیر 1 پیش آ سکتا ہے، ابھی ابتدائی طور پر 1 پیش ہم پڑھیں گے. اور بیچ والے کو ہمیشہ 1 زیر آئے گی، اور آخری والے کو بھی ہمیشہ زیر آئے گی. اگر اس پر ال ہوگا تو 1 زیر آئے گی، اور ال نہیں ہوگا تو 2 زیر آئے گی. جیسے یہاں یوں پڑھ سکتے ہیں ہم بابو بیت الامیری، یا پھر ہم پڑھیں گے بابو بیتی امیرن، امیر کے گھر کا دروازہ. بس فرق یہ ہوگا کہ جب ہم امیر پر ال لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا مخصوص امیر کے گھر کا دروازہ. اور امیر عربی میں اصل میں حاکم کو کہتے ہیں، رولر کو، ٹھیک ہے نا. امیر یا بادشاہ کو، شہزادے کو. جیسے شہزادوں کو آج کل امیر ہی کہا جاتا ہے سعودیہ میں بھی اور تمام عرب ممالک میں. الامیر عبداللہ، الامیر سلمان، فلاں سلمان.
تو امیر یا الامیرہ، تو شہزادے کے لیے امیر آ جاتا ہے، شہزادی کے لیے امیر آ جاتا ہے. ایسے امیر کا مطلب وہی ہوتا ہے حاکم ہوتا ہے. تو باب بیت الامیری، امیر کے یعنی بادشاہ کے گھر کا دروازہ ہو گیا یا حاکم کے گھر کا دروازہ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا اگر میں اس پر اگر ال لگا کے کہوں گا تو مطلب ہوگا مخصوص بادشاہ کے گھر کا دروازہ، اور ال نہیں لگائیں گے تو اس کا ترجمے میں یہ فرق ہو جائے گا کسی بھی ایک بادشاہ کے گھر کا دروازہ، باب بیت امیرین ہو جائے گا. اسی طرح اس کی ایک اور مثال آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک اور مثال انہوں نے دی ہوئی ہے کتاب میں، تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں ذرا تاکہ آسان ہو جائے ہمارے لیے. تو اس مثال کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا لکھی ہوئی ہے، پڑھ کے بتا دیں ذرا آپ لوگ. پڑھ لیں، سب پڑھ لیں اس کو. کیا لکھا ہوا ہے یہ پڑھیں، بابو پڑھیں. بابو بیت ابن الوزیر، بابو بیت ابن الوزیری. یہاں پہ آپ نوٹ کریں ایک بات، آخری والے کو ال دی ہے لیکن شروع میں کہیں پہ بھی ال نہیں دی. اور یہاں دیکھیں پہلا والا جو باب ہے اس کو کیا کیا ہے انہوں نے، ایک پیج دی ہوئی ہے ابھی. ہاں ایک پیج دی ہوئی، میں نے کہا تھا نا ایک زبر ایک زیر ایک پیش آ سکتی ہے. اور بیچ والے بیت کو دیکھیں ایک زیر ہے اور ابنی کو بھی ایک زیر ہے. بیچ والے جتنے بھی ہیں انہیں ال لگائے بغیر ایک 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 زیر دے دینا ہے، اور آخری والے کو بھی زیری آنی ہے اور پھر یہ عربی بن جاتی ہے. اور الٹا کر کے عربی بنانی ہے. وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ، تو سب سے پہلے انہوں نے کس کی عربی بنائی؟ دروازے کی. تو یہ دیکھیں باب ہے. پھر گھر کی بنائی وہ کیا ہے؟ بیت ہے. پھر بیٹے کی بنائی وہ کیا ہے؟ ابن ہے. پھر وزیر کی لے کر آیا تو یہ ہے، یہ وزیر ہو. بالکل الٹا چلنا ہے، تو اس طریقے سے آپ بڑے زبردست انداز میں بنا لیں. اب یہی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے، بابو بیت ابن الوزیر، الٹا ترجمہ کریں وزیر کے بیٹے کے. آپ اس کو ترجمہ دیکھے بغیر بھی کریں گے نا تو آ جائے گا آپ کو. بس بیچ میں کا کے کی کا ترجمہ خود ہی بڑھا دیں. یہ جو اعراب ہم خاص دے رہے ہوتے ہیں نا، اس سے کا کے کی عربی خود ہی بن جاتی ہے. عربی میں اس کی کوئی مطلب الگ سے لفظ نہیں ہے کا کے کی کے ترجمے کے لیے. تو وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ بن رہی ہے، اردو بن رہی ہے یعنی ہم ترجمہ کر رہے. تو اب یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر درمیانی مضاف الیہ اپنے ماں بعد، اپنے بعد والے کے مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، جیسے درمیانی کیا ہے؟ لفظ بیت ہے. بیت جو ہے اپنے بعد والے کے لیے مضاف ہے اور پہلے والے کے لیے مضاف الیہ. کہہ رہے ہیں اس لیے ان پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگا سکتے، کیونکہ درمیانی والے کی دو کیفیت ہے، وہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے. تو اس کو ایک ایسے اعراب دے دیے انہوں نے کہ جس کے اندر مضاف بھی خوش ہو جائے، مضاف الیہ بھی خوش ہو جائے. مضاف کو ایک زیر آ سکتی ہے نا، تو درمیانی والے کو ایک زیر دی ہوئی ہے. اچھا صحیح ہے نا، مضاف کو ایک زیر آ سکتی ہے تو زیر دی ہوئی ہے، اور مضاف الیہ کو بھی آتی زیر ہے، تو زیر دونوں کو سوٹ کرتی ہے تو لہذا زیر دے دی. اور مضاف پہ ال نہیں آتا، لہذا اسی لیے ہم نے آپ کو کہا کہ درمیانی والوں پہ کبھی بھی آپ ال نہیں لگا. تو بیچ والے کو ایک زیر دے کر ایک ایسے اعراب دے دیے گئے کہ جس سے دونوں خوش ہو جائیں، مضاف بھی اور مضاف الیہ. یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ مثال تو انہوں نے دو دے دی، اب ہم خود اپنے پاس سے کچھ مثالیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ مثالیں اس طرح ہوں گی. اب آپ لوگ اپنے پاس کاپی یا جو بھی رجسٹر ہے اس کو نوٹ کر کے آپ لکھ لیں، میں آپ کو بول رہا ہوں. اب آپ لکھیں بادشاہ کے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بادشاہ کے وزیر کے باغ کا دروازہ. کیا کہا میں نے آپ کو؟ بتائیں دوبارہ. بادشاہ کے وزیر کے باغ کا دروازہ. ہاں میں نے یہ کہا نا آپ کو، بادشاہ کے وزیر کے باغ کا دروازہ. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اس کو بناتے جائیں، بتائیے کیا بنے گی عربی؟ بادشاہ، آپ بابو سے دروازے سے سٹارٹ کریں گے. ہاں کیسے کریں گے اسٹارٹ؟ دروازے سے. بابو، ہاں تھوڑا سا ذرا آپ یہ جو نا، یہ جبھی میں نے آپ کو کہا تھوڑا سا آپ لوگ لکھ لیں، اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو. باب البستان الوزیر الملک. چلیں یہ میں لکھتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں. پہلے تو مجھے لفظ بتائیں کیا کہا تھا ہم نے؟ بادشاہ کے وزیر کے آگے باغ کا دروازہ. تو سب سے پہلے کس کی عربی بنے گی بتاتے جائیں. آپ بولیں سادی، آپ کوشش کرنی تھی نا، آپ بتائیں. ہاں جی سر، باب البستانی. ہاں ایک منٹ میں یہ لکھ رہا ہوں، باب البستانی. آگے چلیں. سر الف لام کیوں آ رہا ہے؟ جواب دیں سادی، الف لام کیوں آ رہا ہے؟ سر بیچ میں نہیں آئے گا نا، الف لام نہیں آئے گا. الف لام نہیں آئے گا. ابھی میں نے جان بوجھ کے میں لکھ رہا تھا جو آپ کہنا چاہ رہی، لیکن میں نے فوراً ہی اس وقت پکڑ لیا. چلے باب البستانی وزیر الملک. اب دیکھیں ایک ایک کر کے ہم چلتے ہیں. بابو ہو گیا، اس کے بعد درمیان اس کو کیا آئے گی؟ بستانی کو کیا آئے گی؟ زیر آئے گی. بابو بستانی، اور اس کے بعد کیا آگے؟ اچھا میں لکھ رہا ہوں ایک منٹ. وزیر کے بعد کیا آگے؟ ملک. دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں، ملک کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے.
और मलिक का मतलब बादशाह होता है, ये भी याद रखिए। सुल्तान भी कह सकते अच्छा मलिक, मलिक कहेंगे, ये फर्क है। मलक कहेंगे अमीर, तो हैं, हाँ सुल्तान भी कह सकते हैं। सुल्तान भी कह सकते हैं, लेकिन मलिक अमीर एक भी कह नॉर्मल कॉमन लफ्ज है। बिल्कुल अमीर मलिक कोई भी कह सकता है। सुल्तान भी। सुल्तान भी आपने सही बनाया कर लिखा है। बाबू बुस्ता, अच्छा आप एराब दोबारा बताएंगे जरा, बाबू के बाद। बाबू बुस्तानी वजीरिल मलिक, हाँ हाँ, मलिक बाबू बुस्तानी वजीरिल वजीरिल अमीर कहते हैं, वजीरिल मलिकी। नहीं नहीं आपने सही बनाया। अब देखें, अब आप उर्दू तर्जुमा करके देखें, बादशाह के वजीर के बाग का दरवाजा बन रहा है सही। तो माशाल्लाह इन्होंने सादिया ने बिल्कुल सही बताया। ये कायदा मुझे आपको पढ़ाना था, मैं कल पढ़ा था तो वो इस तरह नहीं हो पाता, ये थोड़ा सा अपडेट था ये। अच्छा अब मैं एक और मिसाल बनाता हूँ अपने पास से, दोबारा आप लोग सब को वो कर लें। उस्मा आपने क्या अरबी बनाई है, आप पढ़ के बता दें। यही बनाई है, यही होगी। यही बनाई जी है। सर। कामरान भाई आप भी यही इसी पर है या कुछ और चेंज किया? अच्छा आप बोल के बताएं, पूरा बोले। बाबू बुस्तानी वजीरी मैं बोलूं? हाँ बाबू बुस्तानी वजीर सुल्तानी, ये भी सही है। आप हाँ उसमें आप बोले बाबू बुस्तानी वजीरी अमीरी। वजीरिल, देखें वजीरिल अमीरी बोले, और अगर आप कहती हैं वजीरी तो अमीरिन कहते हैं। वजीरी सर, वजीरी अगर अलिफ अमीरिन, लगाऊंगी तो फिर मैं एक जेर लगाऊंगी, और नहीं लगाऊंगी तो फिर अलिफ लाम ना लगाऊं तो दो जेर आएगी। ये बिल्कुल बस सही है, सही है, आपने सही समझ गए आप, और आपने सही बताया। अब मैं एक और मिसाल बना लेता हूँ, आप लोग अपने जहन से कोई मिसाल बना सकते हैं, भले उर्दू में बनाएं। चलें बताएं, कामरान भाई उर्दू की कोई मिसाल दें आप इससे हटकर। स्कूल के कमरे की चाबी। चलें, इन्होंने जबरदस्त का लिख ले भाई, स्कूल के कमरे की चाबी। अब जो है ये सवाल है उस्मा से, आप इसकी अरबी बनाएंगी। स्कूल के कमरे की चाबी कैसे तो हो? चाबी से शुरू करेंगे, मिफ्ताहू। सही सही जा रही हैं आप, मिफ्ताहू। हाँ कमरे का क्या होगा? कमरे को अरबी में कहते हैं गुरफा, ये मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ये नहीं पढ़ा ना अभी आपने। हाँ हाँ मिफ्ताहू। मिफ्ताहू गुरफती। मिफ्ताहू गुरफती कमरे की। स्कूल के कमरे की चाबी थी ना, अब स्कूल रह गया है। जी सर, स्कूल को स्कूल ही बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं मदरसा, मदरसा कहते हैं मदरसा। तो अब आप एराब लगा के बता दें, कैसे एराब लगाएंगी, पूरे पढ़ दें। मिफ्ताहू गुरफती गुरफतिल मदरसती। गुरफतिल मदरसती, यूं करते हैं, ये बन गई। और अगर आप अल नहीं लगाएंगी तो गुरफती मदरसतिन हो जाएगा। ये भी सही बनाइए मिसाल। कामरान भाई अब एक मिसाल आप ही बताएं उर्दू में और उसकी अरबी भी बताएं। कायदा तो आप लोग समझ गए। एक बना देता हूँ कि नेक आदमी के, अभी आप इसमें नहीं जाएंगे, ये अगला वाला पॉइंट है, नेक अभी सिफत नहीं लाना, ये फिर नेक्स्ट पॉइंट में अपना कंफ्यूज हो जाएंगे। आज के लेसन में आप मुदाफ, चले मैं आपको बताता हूँ, चले आप मैं बताती हूँ। कामरान के दोस्त के बेटे की शादी। चले हाँ बताएं, कामरान के दोस्त के बेटे की शादी। बेहतरीन, बिल्कुल मुरक्कब इजाफी बनाए। अब आप कामरान भाई आप अरबी बताएं, कामरान के दोस्त के बेटे की शादी। चलें अब किससे स्टार्टिंग होगी, बताएं क्या वर्ड आएगा अरबी में? शादी से शुरू होगा। हाँ तो अब बताएं तो कैसे बोलेंगे? हाँ क्या बोलें? शादी को कहते हैं जवाज। कहते हैं जवाज, जवाजू, शादी माना जवाज। जवाजू वलद वलदी। अच्छा मैं लिखता जा रहा हूँ, जवाजू वलदी। आगे हबीबी है, हबीबी दोस्त के लिए सदीक करते हैं। सदीकी। हाँ सदीकी, और इसके साथ मिला लेंगे सदीकुल कामरान। हाँ तो कामरान तो खुद खास नाम है तो अल लगाने की जरूरत नहीं है, और कामरान को वक्त ही रहने दें, कामरान कामरान अजमी नाम। तो जवाजू वलदी सदीकी कामरान, ये हो गया कामरान के दोस्त के बेटे की शादी है बस। और ये जो आपने अभी कहा सादिया ने कि उसको अफराह भी कहते हैं, ठीक है, तो अफराह का मतलब होता है खुशी। ये फरहुन की जमा है अफराह, खुशियां, तो इससे वो अफराह कह देते हैं, वरना शादी के लिए जो वर्ड है वो ज़वाज है। अफराह यानी खुशी, ये हो गया। तो बस अब मैं ये चाहूंगा आपसे कि आप लोग जो ना ऐसी 10-10 मिसालें मुझे कल आप बना के ला कर दें, सुनाएं, और बस आज के लिए आपका यही लेसन था। अब कल मैं ये मजीद आगे आपको नवा पॉइंट पढ़ाऊंगा। आज का ये पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग समझ गए, ठीक है। इसी पर मैं क्लास को भी रोक रहा हूँ, फिर हम अरबी कन्वर्सेशन की तरफ।